ابو جہل نے ضد کی، ہر حالت میں ہم پہ عذاب لاؤ۔ سرکار نے توجہ فرمائی، جبریل آیا، اللہ نے پیغام بھیجا، میرے اللہ کریم نے فرمایا جبریل جا کے میرے نبی کہہ رہے پہلے نبیاں دی گل ہور سی تے تیری گل ہور نو دعا کرے عذاب آ جائے، صالح علیہ السلام دعا کرن عذاب آ جاوے، نبی دعا کرن عذاب آ جاوے، وہ عذاب والے نبی اور سن تو اور ہے۔ وہ نبی جن کی دعاؤں سے عذاب آئے وہ اور تھے، میرے محبوب تو اور ہے، میں نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کافر کہہ رہے دعا کرو عذاب آئے، جبریل جا کے میرے مصطفیٰ کو سمجھا دے یہ دعا نہیں کرتی، یہ دعا اس لیے کہ میں عذاب نہیں بھیجوں گا، عذاب بھیجن دے ویلے لنگ ہے، میرے سونیاں تیرے آن تو پہلے پہلے نبیاں دعاواں کیتیاں، میں نے امتوں پہ عذاب بھی بھیجے ہیں، میرے سونے آج کافر عذاب خود مانگتے ہیں، کافر عذاب، پر میں نے عذاب نہیں کرنا، اس لیے نہیں کرنا کہ ان میں تو بیٹھا ہوا ہے۔ عذابوں والے نبی اور تھے، رحمتوں والا نبی اور ہے۔ فرمایا تو ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ دوستو اگر میرا آقا ابو جہل کے ساتھ عتبہ شیبہ ولید کے ساتھ بیٹھا ہو وہ بخشے جائیں، ان پہ عذاب نہیں ہو سکتا، تو قبر میں بھی تو میرا آقا آئے گا، مومن کی قبر میں آئے گا، اس میں عذاب نہیں ہو سکتا۔ قیامت کو نبی پاک امت کے درمیان ہی ہوں گے، نہ باہر تو نہیں ہوں گے۔ بس دعا کرنے لگا، قیامت کو بھی میرے آقا امت کے درمیان ہوں گے کہ کہیں اور ہوں گے؟ فرمایا میں حوض کوثر پہ اپنی قوم کا انتظار کروں گا۔ کی کیا کتھے امت پیاسی ہوئے گی، گال سنو حساب تے ہویا ہی نہیں، حساب تو ہوا ہی نہیں، پولیس راتاں سے گزری ہی نہیں، نامہ اعمال تولے ہی نہیں، کہ میرے آقا کی امت حوض کوثر میں پہنچ گئی کہ نہیں پہنچ گئی، بات کر رہے ہیں۔ فرمایا میں امت کا حوض کوثر پہ جسے امت نے جانا ہے، مولوی نہیں پتا امت نے کتنے جانا ہے، میرے سرکار کو پتا ہے امت نے کہاں جانا ہے۔ امت کی منزل کیا ہے؟ ایک اندر آسمان تپ رہا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سوا نیزے پہ سورج کا مولوی کو نہیں پتا، یہ 9 کروڑ میل دور ہے، یہ 8 کروڑ پہ ہی آ جائے، زمین رہنی نہیں، زمین ہے مولوی کی قیامت کہانی، یہ زمین راکھ بن کر اڑ جائے گی، مولوی کی قیامت کہانی رہ جائے گی، مولوی کو پتہ ہی نہیں سورج کیا، مولوی سورج کو ڈیوا سمجھ بیٹھا۔ 9 کروڑ پہ 8 کروڑ پہ آ جائے، یہ زمین راکھ بن کر اڑ جائے گی، کہنے کسے شاید سایہ نہیں ہونا سوائے اللہ دے سائے دے۔ تسی دسو جڑا نبی بے سایہ ہو تے جڑا عقیدہ رکھے خدا دا سایہ ہے او کنج بچے گا؟ اللہ جسم رکھتا ہے، سایہ اس شے دا ہوندا ہے جڑی کثیف ہوے، سایہ اس شے دا ہے جڑی نور نہ ہوے، نور کا سایہ نہیں ہو سکتا۔ ایک کہندے نے خدا دے سائے تلے ہوے گا، سوائے اللہ دی رحمت دے سائے دے سایہ کو، اللہ نور ہے، نوروں کے سائے کیڈے فخر نال کہندے نبی بے سایہ تھا تے مولویوں خدا دا سایہ بنایا کہ نہیں؟ تے اے عقیدہ رکھن والا مسلمان تے منہ تے جڑا خدا دا سایہ من۔ سنو مومنو میری بات سنو،
یہ کہتے ہیں زمین تانبے یار تپ گئی، اینج ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ میرے آقا نے فرمایا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا، میری امت پہ اتنی دیر میں گزر جائے گا جتنی دیر میں فجر کی 2 رکعتیں ادا ہوتی ہیں۔ اے تولہ والا مولوی ہو رہے، پلسراتا والا مولوی ہو رہے، میرا آقا سرور کائنات کا دین اور ہے۔ کتنی دیر لگنی؟ کتنی دیر پڑی جائیں؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ؟ کہانی تو سن، جس کی قیامت ہی 20 منٹ کی ہوگی، جس کی قیامت ہی 20 منٹ کی ہوگی، 50,000 برس سکڑے گا، کافر کے لیے 50,000، مومن کے لیے 20 منٹ۔ لمحے تو لمحہ حافظ ہوئے نا، پھر لمحی رکعت پڑھتا ہے، لوکا تیرو پانڈ سے ثواب تے اللہ دینا نا۔ سادہ ہوندہ چھوٹی ایت پڑھ لیندہ، حافظ نے پھر روب شب بھی پڑھنا ہوندہ ہے کہ من بڑی ایتاں آندھی ہیں، بعض مولوی چھڑیاں روب پانا سے ایتاں پڑھ دیں۔ اللہ دلان دا حال جاننا ہے۔ پھر میں کہا جس سادے کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس پڑھ کے میرے نبی نے فجر دی نماز پڑھا چھڑی۔ کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس 2 چھوٹیاں صورتاں نال فجر دی نماز پڑھا چھڑی۔ مولوی کتوں راضی ہوندے چھوٹی صورت نال؟ سن، قرآن دی کوئی صورت چھوٹی نہیں، قرآن کا ایک لفظ بھی چھوٹا نہیں۔ قرآن کے ایک لفظ میں اتنی نورانیت کہ کروڑوں برس انسان سوچتا رہے اس نورانیت کو پا نہیں سکتا۔ میرے آقا فرمایا میری امت حوض کوثر پہ آئے گی۔ کتنے آئے گی؟ باغنا مولوی کے اندر سایہ نہیں ہوئے گا، پانی نہیں ہوگا، کنا تک پسینہ ہوئے گا۔ بادشاہ بندے کنا تک پسینے کتوں آنے؟ سورج سوا نیدے دے ہوئے گا۔ دوستو پسینہ اتھے آندہ ہے جتھے حبس ہوئے، جتھے اگ تندور دے کول کھلو دے پسینہ آندہ ہے۔ تندور کی روٹیاں لاندہ انہوں پسینہ، تندور کول کھلونا رہے انہوں پوچھو اگلے پسینے بھی سکھ جاندے، اگلے پسینے بھی۔ جے سورج نیڑے ہوئے تو پسینہ آن دا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری نہ کنا تک پسینہ آنا ہے۔ فرمایا میرے آقا نے میری امت باسی بس جو بھی کر دے پہ بازی کر، میرے آقا نے فرمایا میری امت قیامت کو حوض کوثر پر اکٹھی ہوگی۔ کتنی ہوئے گی؟ فرمایا حوض کوثر پر پیالے جو ہیں وہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں۔ میں اپنی امت کا حوض کوثر پر انتظار کروں گا۔ سنو، جتھے سرکار انتظار کریں گے امت اتھے جائے گی۔ پتہ نہیں یہودی کہاں جائے گا، پتہ نہیں عیسائی کہاں جائے گا، پتہ نہیں کوئی اور بدعقیدہ کہاں جائے گا، پر سنو مومن مسلمان، میرے آقا سرور کائنات کا ماننے والا، تو قیامتوں کی کہانی کہہ رہا ہے، تو تپتے آسمان کی کہانی سنا رہا ہے، کانوں تک پسینے کی کہانی سنا رہا ہے۔ میرا سرور کائنات کہہ رہا ہے کہ وہ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے۔ ایک گال سنو، جنہیں کوثر دا گلاس پی لیا انہوں گرمی لگنی، انہوں سردی لگنی، انہوں دھوپاں لگنیاں، واہ واہ واہ۔ ایک سردائی پی لاؤ تو کہتے ہیں آج گرمی نہیں لگی۔ خدا کی قسم کوثر جنتیوں کی نہر ہے، میرے آقا کی امت بغیر حساب کے کوثر تک جا پہنچے گی۔ اللہ یہ محبتوں کی کہانی ہے، یہ رحمتوں کی کہانی ہے۔ میرے کوئی سابقہ نبی عذاب مانگتے تھے تو آ گیا، میرے نبی کی باری آئی تو فرمایا اے نہ منگی، اے نہ مانگی، تو عذاب والا نبی نہیں، تو رحمت والا ہے۔ تم عذاب والے نہیں ہو، تم رحمت والے۔ میرا آقا جہانوں کی رحمتیں لے کر آیا۔ رحمت محبت کو کہتے ہیں۔ رحمت، میرے آقا سجدے میں گر گئے، بڑا لمبا سجدہ کیا، بڑا لمبا سجدہ کیا۔ سجدے سے سر اٹھایا، چہرہ مبارک پر نور تھا۔ میرے
آقا سے پوچھا، آپ نے فرمایا ابھی ابھی جبریل آیا تھا، ذرا میرے آقا کے دین کی طاقت دیکھ۔ فرمایا مولوی تو کہندا تو دروشی پڑھیں گا گناہ معاف ہوں گے، تو دروشی پڑھائیں گا کہ درجے بلند ہوں گے۔ سن میرا آقا کیا کہتا ہے، فرمایا جبریل آیا، اس نے اطلاع دی، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جو تجھ پر درود بھیجے گا اس پر خدا درود بھیجے گا۔ مومن کا درجہ بتاؤں، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی تو ہے ہی ہے، آج غلام کی شان بتاؤں، وہ میرے مصطفیٰ کی شان اور ہے، بلال کی شان بھی تو سن۔ فرمایا جبریل خدا کا پیغام لے کے آیا کہ اے میرے حبیب جو تم پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر درود بھیجتا ہے، اور جو تم پر سلام بھیجتا ہے خدا اس پر سلام بھیجتا ہے۔ ہون گل کھلو وہ پرویز الہی دا پیغام ہو رہے، پرویز مشرف دا پیغام ہو رہے، خدا کی طرف سے سلام آئے وہ اور ہے، وہ کس کے لیے آئے گا؟ اس میں پاکستانی، غیر پاکستانی، امیر غریب، کچی کلی، 10 منزلہ والی بلڈنگ، فٹ پاتھ تے سون والا، کوئی پتہ نہیں اس 10 منزلہ بلڈنگ کی سلام نہ آوے تے فٹ پاتھ تے سون والے نوں آ رہا ہو۔ کسی کو کیا پتا، کسی نے سینے چیر کے دیکھیا کہ میرے سرور کائنات سے کون زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو میرے دوستو ہم تو رحمتیں بانٹنے اکٹھے ہوتے ہیں، رحمتیں مانگنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، میرا آقا دنیا میں رحمتیں بانٹنے۔ مولوی ڈران لگے نماز تو سرکار نو پتا سی تو کو نماز ضرور پڑھنی، نماز پڑھے، نماز میں ڈرا کے لوگوں نو لٹنا زیادتی کی گیا، تھانے دار دے نام دے پیسے کھانا زیادتی، کسی اشتہاری دے نام دے پیسے کھانا زیادتی، خدا دے نام دے ڈرا کے نمازاں کو ڈرا کے لوگوں نو لٹنا۔ سنو میری بات، نماز مولویاں دی گلاں دا یہی حال ہے، کہتے ہیں اللہ 50 نمازاں فرض کرتی ہیں آسمان دے، اللہ ایڈا بولا سی 50 نماز ہوئی 5 منٹاں بعد نماز پہ جائے، کسے بعد 5 بعد لٹرین بھی کسے نہیں جا سکنا، سو بھی کسے نہیں سکنا ہے، مولویاں دی بانگاں کدھر جانیاں سن کہ جی 50 پاتی اللہ نے، اللہ ایڈا بولا ہے۔ یہ خدا دے متعلق عقیدہ کھڑیا نے، جس قوم دا خدا ایڈا سادہ ہو اگے کی رہ جا، واہ مولوی ماں تیرے عقیدیاں دی خیر ہوئے، خیر ہوئے مولوی تیری، ایک باری جا صحیح تیرا حال کی ہوندہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ دوستو میرے آقا کا ایک صحابی ہے، سرکار کو دیکھتا ہے روتا ہے، سرکار کو دیکھتا ہے روتا ہے، پھر دیکھتا ہے پھر رون لگ جاتا ہے، سرکار پوچھے نے درامتاں دا ویلا ہے، خدا دی قسم کو خواب وچ ویکھ لوے نا کئی سال نشہ نہیں لینا، کوئی مومن مسلمان میرے مدنی تاجدار کو خواب میں دیکھ لے کئی سال نشہ نہیں لینا۔ وہ کیڑے نشے والے سن صحابہ جڑے سویرے بھی ویکھتے سن، شام نو بھی ویکھتے سن، راتوں نو بھی، ان کے ذوق کی کوئی بات کر سکتا ہے؟ کس ذوق سے میرے آقا کو وہ دیکھتے ہوں گے، کس ذوق سے میرے آقا سے پیار کرتے ہوں گے۔ صحابی آیا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہوتا ہوں مگر 2 شرطیں ہیں۔ فرمایا کیڑی ہیں؟ فرمایا جی ایک شرط یہ ہے کہ میں 5 نمازاں نہیں پڑھنی، اندازہ لاؤ 5 آج ہویا تو کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر فرمایا اس امت نے 6 نمازاں بنا لی، کتنی ہیں آج کل کتنی ہیں؟ یہ وطر وکھرے نہ کوئی نماز عشاء ایسا تو نہیں نا، نبی پاک بڑا گیا اسلام فرض 5 مولویاں پھر ایک بتایا کہ